ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ثواب کی امید پر راہ خدا میں لڑوں، بہادری بھی دکھاؤں، پیٹ پھیر کر بھاگوں بھی نہیں، آخر شہید ہو جاؤں، کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں؟ فرمایا تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے مگر قرض کے علاوہ، قرض کی معافی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اولو ما یحراق من دم الشہید یغفر له ذنبہ کلہ الا الدین، دین یعنی قرض، یعنی شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، صرف دین قرض۔ ان احادیث میں شہید کی فضیلت کے ساتھ ساتھ قرض کی اہمیت بھی بیان ہوئی ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ شہید جس نے راہ خدا میں جان قربان کر دی اور پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کو بخش دیا جاتا ہے، مگر قرض جو اس نے لیا ہوا ہے نا وہ معاف نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین میں قرض کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں جس کو سمجھتے کچھ نہیں، کھا کے اڑپ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں ابھی چند دن بعد دے دیں گے، مہینے بعد دے دیں گے، پھر سالوں گزر جاتے ہیں، پھر ملنے کی پھر بھی امید نہیں ہوتی، الٹا قرض دے کے ناراضگی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اس معاملے میں بہت کم سوچتے ہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کا قرضہ چڑھا ہوا تھا، فکر بھی نہیں ہوتی قرضہ چڑھا ہوا، خصوصاً کاروباری حضرات جن کا بڑے پیمانے پر کاروبار ہوتا ہے، ان کا تو لین دین چلتا ہی رہتا ہے، لوگوں کا حساب کتاب رہتا ہے، تو اس سے لیے اس کو دیے، اس سے لیے اس کو دیے، اگر اس میں کوئی ناجائز بات یا شرط وغیرہ شامل نہ ہو تو یقیناً قرض کا لین دین جائز ہے، کاروباری لائن میں تو اس کی ضرورت پڑتی ہے، مگر ہمیں قرض کی ادائیگی کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ کوئی ایسی میت آتی کہ جس پر قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اس پہ قرض ہے، پہلے پوچھتے تھے اس پہ قرض تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے فرماتے کہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، تم اس کے جنازہ پڑھ لو کیونکہ اس پہ قرض ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے دوست پر قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا ایسے آدمی پر میرا نماز جنازہ پڑھنا کیا فائدہ دے گا جس کی روح قرض کے بدلے اس کی قبر میں گروی رکھی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف بلند ہی نہ ہو۔ اگر تم میں سے کوئی اس کے قرض کا ضامن بنتا ہے تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھا لیتا ہوں، کیونکہ میرا اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، اس نے کسی کے پیسے دینے۔ جس پر قرض ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت بتانے کے لیے ایسا فرماتے تھے کہ لوگوں کو پتہ لگے قرض بڑی اہم چیز ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا سنگین معاملہ ہے قرض کا، لہذا کاروباری معاملہ ہو یا ویسے ضرورت کے تحت جائز طریقے سے قرضہ لیا ہو، کوشش رہنی چاہیے کہ جلد از جلد لوٹا دیں اور اچھے طریقے سے لوٹا دیں، اور وصیت بھی لکھ کر رکھ لیں۔ جب کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے نا، احتیاطاً وصیت لکھ لیں کہ میں اگر اچانک مر گیا تو یہ قرضہ اس کو لوٹا دینا، موت کا کیا بھروسہ کب آ جائے۔ لہذا وارثوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ والد صاحب نے فلاں فلاں بندے سے اتنی رقم لی ہوئی ہے۔ آج کل ہمارے یہاں قرض دبا لینے کا بہت بڑا رجحان پایا جاتا ہے، لوگ قرض لے تو لیتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، محنت سماجت بھی اس وقت کرتے ہیں جب قرضہ لینا ہو، مگر جب لوٹانے کی باری آتی ہے تب مشکل ہو جاتی ہے، وقت پر قرض لوٹاتے نہیں ہیں اور کئی ایسے پکا دبا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے قرض دبا لینا یا بلا وجہ تاخیر کرنا یہ دونوں ہی گناہ کے کام ہیں۔ قرض کو دبا لینا یا بلا وجہ اس کو دیر کرنا، تاخیر کرنا، یہ دونوں گناہ کے کام ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن گناہوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان میں سے رب کریم کے نزدیک سب سے بڑا جرم یہ ہے
کہ انسان قرض لے کر مرے جس کی ادائیگی کے لیے مال نہ چھوڑے، یعنی اس پہ قرض بھی ہو بندے پہ اور مال بھی اس کا نہ چھوڑے کہ قرض ادا ہو جائے، مال بھی پیچھے نہ چھوڑا کہ قرض ادا ہو جائے۔ جو سن رہے ہیں، جنہوں نے کسی کا قرض دبایا ہے یا میرا دبایا ہے، جس کا بھی دبایا ہے، جو سن رہے ہیں نا وہ روایتیں ذرا توجہ سے سنیں، وہ قرض واپس کر دیں۔ وہ سر ہر ایک میں کسی نہ کسی کا روٹین بن چکی ہے ہمارے معاشرے میں، چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، جتنا بھی قرض ہے، چاہے کسی کے 10 روپے دینے ہیں دے دو، ورنہ آخرت میں پھنس جاؤ گے، بڑا مسئلہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، فائدہ تو ہوگا جس کا دیا ہے نا، ہمیں تو فائدہ ہو جائے گا جس نے ہمارا دبایا ہوا ہے، نیکیاں مل جائیں گی ہمیں مفت کھاتے میں، لیکن جس نے قرض دینے نا وہ پھنس جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرض کے معاملے میں حساس ہو جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں بالکل یہ بے توجہ نہیں چلے گی۔ کہیں سے قرضہ مانگا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں جو پورا نہیں پڑتا، چونکہ بچوں کی فیسیں دینی ہوتی ہیں، بچہ یہ کورس کر رہا ہے وہ کورس کر رہا ہے، بچوں کی فیسیں ساری دے رہے ہیں، اس کو یہ کورس کروا رہے ہیں، فلاں کورس کروا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، قرض نہیں دے رہے۔ پہلے قرض دو نا، پھر اس کے بعد باقی سارے کھاتے بعد میں کرنا، اپنی عیاشیاں اپنے معاملات اسی طرح روٹین جاری ہے، سارے خرچے، صرف قرض کے لیے پیسے نہیں ہیں، قرض کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اپنے معاملات روک کے، رکی سوکی کھا کے، روٹی نمک سے کھا کے، روٹی پانی سے کھا کے اپنا نظام چلا لو، قناعت کر لو، قرض تو پہلے ادا کر دو۔ اپنے کھانے کے معاملات، اپنی عیاشیاں، سارے معاملات اسی طرح ہی ہیں، قرض دینے کی بات بری آتی تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ صرف 2 لاکھ آمدنی ہے، پورا نہیں پڑ رہا، جتنا آتا ہے سارا خرچ ہو جاتا ہے، تو اس لیے بچتا پھر ہوتا تو دے دیتے، کئی آگے سے یہ جواب دیتے ہیں ہوگا تو دے دیں گے، ہوتا تو دے دیتے، لیکن آمدنی دیکھو تو پورا گھر کا سرکٹ سارا ٹھیک چل رہا ہے، اس میں سے کمی بیشی کوئی نہیں کر رہے، اور جس سے قرضہ لیا ہوا ہے اس کو ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ اس لیے خاموشی سے قرضہ دے دو جس کا دینا ہے، اگر آخرت میں بچنا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راہ خدا میں شہادت کا رتبہ پائے، اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے، اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، اس سے خوش ہو کر فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس نے کیسے میرے لیے صبر کیا۔ اب اللہ پاک کا مسکرانا کیسا ہے یہ تو وہ خود ہی جانتا ہے۔ یقیناً اس کا مسکرانا ایسا نہیں جیسے ہم مسکراتے ہیں، تھوڑا منہ کھولتے ہیں، دانت نظر آتے ہیں، یہ مسکرانا اللہ پاک کیسا مسکرانا ہے۔ اللہ پاک جسم سے پاک ہے، جسم کے جو لوازمات ہیں اس سے پاک ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے مسکرانے کا معنی ہے کہ انتہائی راضی ہونا، اللہ راضی ہوتا ہے، اور خوب رحمتیں نازل فرمانا، یہ مطلب ہے۔ معلوم ہوا اللہ پاک شہید سے انتہائی راضی ہوتا ہے اور خوب رحمتیں برساتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جسے رائے خدا میں زخم لگے وہ روز قیامت اس زخم کے ساتھ آئے گا، اس سے خون بہہ رہا ہوگا، اور اس خون کا رنگ تو وہی خون والا ہی ہوگا، مگر اس کی جو خوشبو ہوگی اس خون کی وہ مشک جیسی ہوگی۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال، اللہ کے ہاں شہید کے لیے 6 خصوصی شانیں ہیں، 6 خصال، 6 شانیں ہیں۔ پہلی شان کیا ہے؟ یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، پہلی یہ شان ہے۔ دوسری شان ہے وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تیسری شان ہے وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزِعِ الْأَكْبَرِ، اسے عذاب قبر سے نجات دی جاتی ہے اور اسے قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رکھا جائے گا۔ چوتھی وَيُحَلَّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اسے ایمان کا حلہ پہنایا جاتا ہے۔ پانچواں وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، حور عین یعنی جو جنت کی بہت فضیلت والی حوریں ہیں، ان حوروں سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا من اقاربہ، اس کے عزیزوں میں سے 70 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، یعنی 70 بندوں کو بھی، اوروں کو بھی جنت میں لے جائے گا شہید۔ شہید کے کتنے فضائل ہیں۔ الحمدللہ امام علی مقام امام حسین
اور آپ کے سب ساتھی رفقا حق پر تھے، ان سب نے راہ حق میں تن من دھن کی بازی لگائی، شہادت کے بلند رتبے پر فائز ہوئے۔ یہ سب فضائل جو ہم نے سنے، انشاءاللہ سب شہدائے کربلا ان تمام فضائل کے حقدار ہیں۔ ہو سکتا ہے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ شہید کی فضائل تو اتنے سارے ہیں، مگر ہم تو سویلین ہیں نا، یعنی ہم تو عام آدمی ہیں، راہ خدا میں لڑنا، جان دینا وغیرہ تو فوجیوں کا کام ہے۔ اب ہم تو فوج میں نہیں ہیں، لڑنا بھی ہو تو فوجی لڑتے ہیں، ہم تو ویسے ہی پیچھے رہتے ہیں، پیچھے بھی جنگ ہوئی ہے، ہم نے کیا کیا؟ فوجی شہید ہوگا، ہم کیسے شہید ہوں گے؟ ہمیں تو موقع ہی نہیں مل رہا نا شہادت، ہم کیسے ثواب کمائیں؟ اللہ پاک ہمارے جذبات سلامت رکھے۔ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محروم نہیں رکھا۔ ہم شہید تو شاید نہ ہو پائیں کہ جس طرح جنگ میں آمنے سامنے، پہلے دور میں تو چلو تلواروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، پھر اس دور میں بھی کچھ عرصہ پہلے چلو گولیوں سے، اب تو جنگ کی صورتحال ہی اور ہو چکی ہے نا، اب تو گولیوں سے بات آگے جا چکی ہے، اب تو ادھر سے بٹن دبایا جاتا ہے اور بس کام ہو جاتا ہے۔ اب تو اے آئی گائیڈڈ میزائل بھیجے جاتے ہیں، اے آئی گائیڈڈ ڈرون بھیجے جاتے ہیں، اب تو ایک مچھر جتنے بھی ڈرون آ چکے ہیں تو وہ بھیج کے اس کے ذریعے جنگیں لڑی جاتی ہے، اور نہ جانے کیا کہ لیزر ٹیکنالوجی آ گئی، لیزر کے ذریعے ہی دور سے اگلے کو اڑا دیا جاتا ہے، لیزر لائٹ مار کے اڑا دیا جاتا ہے۔ اب نئی نئی صورتحال جنگ کی آ چکی ہے، اور آگے نہ جانے ٹیکنالوجی کیسی ہوگی اور نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ سیٹلائٹ پر بیٹھے بیٹھے جس کا اوپر سسٹم سیٹلائٹ میں مضبوط ہوگا، وہ سیٹلائٹ اس کے کنٹرول میں ان کا نظام بنا ہوا اوپر، اب وہ سیٹلائٹ سے پوری دنیا تو ویسے ہی ان کو نظر آ رہی ہے، بس ادھر سے بیٹھ کے جس کو بھی جو کرنا ہے، جیم کرنا ہے، اڑانا ہے، مارنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، اب نظام ہی الگ ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم جان اپنی ڈائریکٹ کیسے قربان کریں؟ تو شہادت تو شاید نہ ہو پائے اس انداز میں، شہادت والا ثواب کما سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے کما سکتے ہیں؟ سنیے، رسولوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سچے دل سے شہادت کی دعائیں کرے، وہ اگرچہ بستر پر ہی مرے، اللہ پاک اس کو شہید والا ثواب عطا فرمائے۔ دل میں ہو گیا اللہ میں نے شہادت چاہیے، اللہ مجھے شہادت عطا فرما، یہی دعائیں مانگے، اور موت آ جائے بستر پہ، اس کو شہادت کا ثواب ملے۔ کتنا آسان عمل ہے، کرنا کیا ہے؟ بس روز دعا مانگنی ہے، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، گنبد خضرا کے سائے میں موت عطا فرما، اور شہادت کی موت عطا فرما، یہ روز ہی دعائیں کریں۔ اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت دے اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ یا اللہ گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کی موت عطا فرما، ہم جو دعا مانگتے ہیں نا، یہ دعائیں فاروق اعظم کیا کرتے تھے۔ آپ کی اس دعا پر صحابہ حیران ہوا کرتے تھے کہ لڑائی تو ہوتی ہے سرحدوں پہ، میدانوں میں جا کے لڑائی ہوتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مدینے میں شہادت ملے، دارالخلافہ میں نہ دشمن کا حملہ ہونا ہے نہ لڑائی ہونی ہے، پھر یہ آپ مدینے میں شہادت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ادھر کون سی لڑائی ہونی ہے؟ لڑائی تو بدر میں جا کے باہر ہوئی، باہر نکل کے کھلے میدان میں لڑائی ہوتی ہے، احد میں گئے وہاں لڑائی ہو گئی، اور مختلف حنین میں گئے وہاں لڑائی ہو گئی۔ یا آپ کہتے ہیں کہ مدینے میں نہ دشمن نے ادھر حملہ کرنا، لڑائی ہونی ہے، اب دعائیں یہی کے مانگتے ہیں کہ شہادت بھی ملے اور ملے بھی مدینے میں۔ مگر آپ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور عین مدینہ پاک میں مسجد نبی کے اندر مصلی رسول پر نماز فجر پڑھاتے ہوئے آپ پر حملہ ہوا اور آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہو۔ کیسی دعا قبول ہوئی؟ پتہ چلا ہم دل سے شہادت کی دعائیں کریں، اگر شہادت نصیب ہو گئی تو وارے نیارے ہو جائیں گے کہ ادھر بیٹھے بیٹھے ہی آ کے کوئی مار جائے، ٹھیک ہے شہادت مل گئی، جنگ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، گولی کھانے کی یا اور کہیں جا کے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ادھر ہی مل گئی، مفت میں مل جاتی ہے۔ خوش نصیب ہے جس کو شہادت مل جائے۔ تو ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں نا، اگر نہ بھی نصیب ہوئی تبھی موتی سے دنیا سے چلے گئے، تب انشاءاللہ شہیدوں والا ثواب مل جائے گا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔
ایک اور طریقہ شہادت پانے کا دوسرا عمل ہے، رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاشت کی نماز پڑھے، ابھی جو ہم پڑھیں گے، جو چاشت کی نماز پڑھے، تقریباً روزہ نہیں پڑھے، ہر مہینے 3 روزے رکھا کرے، پورے مہینے میں صرف 3 روزے رکھا کرے، سفر ہو یا حضر ہو، کسی حال میں بھی نماز وتر نہ چھوڑے، پڑھتے ہی وتر چھوڑتے نہیں، اس کے لیے شہید والا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنے کام کرنے، وتر ویسے ہی پڑھتے ہیں، وتر چاشت پڑھنی ہے، اب اشراق کا بھی 2 پڑھ کے پھر چاشت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ معمول بنا لے روزانہ چاشت پڑھنے کی۔ اور تیسرا عمل جو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، مشکل تو یہ چاشت بھی بہت ساری ہے، جو نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہے، لیکن 3 روزے مہینے میں رکھ لینا، اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ تو آج کل لوگ ویسے ہی ہفتے میں 1 دن فاسٹنگ کرنا صحت کے لیے بڑا ضروری ہے، پورا نظام اندر کا ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹیوننگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 عمل کر لیں تو انشاءاللہ شہیدوں والا ثواب لکھا جائے گا۔ اتنے آسان طریقے ہیں شہادت کا پانے کے، رتبہ پانے کے، اور بھی کچھ طریقے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں شہادت کی موت مدینے میں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان